کہا یہ تو راز ہے، میری بیوی بھی نہیں جانتی، اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے، اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، جوش میں آیا، رقص کنا تھا، وجد میں آیا، خزانے کی چابیاں کھول دی، جا میری مراد پوری ہو گئی۔ آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے، جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے، جا تجھے جو چاہیے لے جا۔ وہ نوجوان غریب آدمی تھا، تنگ دست مفلس ضرور تھا، لالچی عیاش نہیں تھا، ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا، سیدھے عدالت میں آیا، قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے، سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا، آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ سب آ گئے تھے، عدالت میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کرسی پر آئے، جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے، مال ہے آج دینا ہے، ذلت نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کی آواز آتی ہے، گرجدار آواز، اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا، کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا، تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ کیا بات ہے، بات یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی۔ کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا؟ قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر چلا گیا، جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تو بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ تکرار چل رہی تھی، جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے، کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجیے، ہم نے مقدمہ کیا، ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے۔ وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے، عدالت سے، وجد کرتے ہوئے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ، آج بھی میرے آقا ہمارے غم گسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے، ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا، پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے، میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں، جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں۔ وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو، ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا ہو، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی تڑپ میں روتا ہوں؟ کبھی تو ایسا وقت آیا؟ جو رسول یہ فرماتے تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے۔ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔
آج تم نے اپنی ویلیو کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ آج یہ حالات اسی لیے آئے، جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں